اچھا، ایک بات یہ سمجھیں کہ جیسے آپ سنتے ہیں کہ بھائی طواف قدوم اور اس طرح طواف، تو طواف کی جو ہے قسمیں سمجھ لیں کہ ایک طواف قدوم ہوتا ہے، ایک طواف زیارت ہوتا ہے، ایک طواف وداع ہوتا ہے، اور ایک ویسے جو عمرے کا طواف ہوتا ہے، یا ایک طواف کسی آدمی نے نظر مانی ہے، منت مانی ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں طواف کروں گا، اور تحیت مسجد کا طواف۔ طواف قدوم یعنی آنے کے وقت کا طواف، اس کو طواف تحیہ بھی کہتے ہیں، اور یہ سنت ہے، اور یہ اس آفاقی یعنی باہر آنے والے پر ہے جو حج قران یا حج افراد کر رہا ہو۔ حج تمتع یا عمرہ کرنے والے آفاقی پر نہیں ہے، اور نہ یہ مکہ والوں پر ہے۔ اگر کوئی مکی حج کے مہینوں میں میقات سے باہر جا کر حج قران یا حج افراد کا احرام باندھے تو اس کے لیے بھی سنت ہے۔ طواف زیارت یہ طواف ہے جس کو 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے 12ویں کے سورج غروب ہونے تک کسی وقت کرتے ہیں۔ یہ یعنی جو حج کا رکن اعظم ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ اس کو طواف رکن، طواف افاضہ، طواف حج اور طواف فرض بھی کہتے ہیں۔ طواف زیارت، طواف رکن، طواف افاضہ، طواف حج، طواف فرض، یہ سب ایک نام ہے، اور یہ یعنی 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے 12ویں کے سورج غروب ہونے تک کسی وقت یہ طواف کرتے ہیں، اور یہ بہت اہم ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوگا۔ طواف وداع بیت اللہ سے واپسی کے لیے رخصت ہوتے وقت جو طواف کرتے ہیں اسے طواف وداع کہتے ہیں، اور اس کا دوسرا نام جو ہے وہ طواف صدر بھی ہے۔ یہ آفاقی پر یعنی جو باہر والے ہیں ان پر کیا ہے؟ واجب ہے۔ طواف عمرہ یعنی عمرے کا طواف، جو عمرے کا رکن ہے، جو آدمی عمرہ کرنے جاتے ہیں تو ان کے لیے کیا ہے؟ طواف کرنا۔ اور طواف نظر، کسی نے منت مانی کہ یہ میرا فلانا کام ہو گیا تو میں طواف کروں گا، طواف کروں گی، تو اب یہ منت کا جو طواف ہے یہ ایک یہ ہے۔ اور طواف تحیہ یعنی مسجد حرام میں جب آپ داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر تحیت المسجد کی بجائے 2 رکعت نفل جو تحیت المسجد کے پڑھتے ہیں، وہاں کا تحیہ جو ہے وہ کیا طواف ہے، تو وہاں پر جا کر مسجد حرام میں جب چلے جائیں تو پہلے ایک طواف کریں، تو یہ کیا ہے؟ طواف تحیہ ہے۔ اس کے علاوہ اور جو طواف ہیں ویسے آپ کرتے ہیں، یعنی اس کے نفلی طواف کہتے ہیں کہ جو نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، اور نہ سنت ہے۔ جس وقت آپ کا دل چاہے آپ جب بھی حرم میں جائیں طواف کریں، 1 کریں، 2 کریں، 3 کریں، جتنے بھی ہوں۔ تو ابھی آپ کے پاس وقت ہے، اب جب آپ نے یعنی مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے اور کچھ دن اگر آپ کے پاس ہیں، جلدی آپ چلے گئے، تو یہاں پر آپ نے یعنی طواف قدوم کر لیا، اور باقی جو ہے حج تمتع کرنے والا وہ تو کیا ہے؟ اپنا عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دے گا، احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جائے گا۔ مگر حج قران اور حج افراد کرنے والوں کا احرام ابھی نہیں کھلا، اس لیے وہ احرام کی پابندیوں کا خیال کریں۔ اور حج تمتع کرنے والا جو ہے وہ عام کپڑے پہن سکتا ہے، اور 8 ذی الحجہ تک یعنی جب آپ جائیں گے مینا کی طرف تو اس وقت تک آپ کے پاس وقت ہے، مکہ مکرمہ کے اندر آپ عبادات میں لگے رہیں، مسجد حرام میں جائیں، نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھیں، بیت اللہ شریف کو بیٹھ کر دیکھیں، ایک ٹائم ٹیبل بنا دیں کہ بھئی میں نے یہ کام اس وقت کرنا ہے، اس وقت یہ کرنا ہے۔ یاد رکھو کہ حرم میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، اس لیے کوشش کریں کہ حرم کے اندر کیا ہے یعنی نماز جا کر پڑھیں۔ اور عورتوں کے لیے تو افضل جو نماز ہے وہ ان کے اعظم فرمایا اندر گھر کے کونے کے اندر ہے، اور یہ آپ سے نے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں ہی فرمایا ہے، تو اس لیے اگر وہ اپنے ہوٹل کے اندر اگر پردے میں اندر کیا نماز پڑھیں گی تو زیادہ ثواب ہوگا۔ اور اگر حرم میں بھی ہیں تو ان کو چاہیے کہ کیا ہے مردوں کے ساتھ مردوں کے درمیان میں نہ کھڑی ہوں، بلکہ ایک طرف جہاں عورتوں کے لیے جگہیں بنائی گئی ہوں ان جگہوں میں جا کر کیا ہے نماز پڑھیں۔ اور جتنا بھی آپ کو وقت ملے تو اگر طاقت ہو نفلی طواف کریں، یہ ایسی عبادت ہے جو دنیا میں کسی اور جگہ آپ کو نہیں نصیب ہو سکتی، صرف وہیں پر نصیب ہوگی، اس لیے زیادہ سے زیادہ کیا ہے طواف کریں، اپنے لیے کریں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کریں، حضرات انبیاء کرام کے لیے کریں، حضرات صحابہ کرام کے لیے کریں، اپنی ماؤں ازواج مطہرات کے لیے کریں، اکابرین امت، اپنے والدین
اور جو رشتہ دار ہیں، اساتذہ کرام ہیں، تو بہن بھائی ہیں، جس کے لیے دل چاہے آپ کیا نفلی طواف کریں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیت اللہ پر روزانہ 120 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، جن سے 60 رحمتیں طواف کرنے والوں پر اور 40 نماز پڑھنے والوں پر اور 20 جو ہیں صرف بیٹھ کر بیت اللہ کو دیکھنے والوں پر نازل ہوتی ہیں۔ اس لیے طواف میں مصروف رہیں، طواف نہیں کر سکتے نماز پڑھتے رہیں، نماز بھی نہیں جو بیٹھ کر بیت اللہ کی زیارت کریں، پھر بھی کیا ہے آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی رہے گی۔ اور عورتوں کے لیے جو ہے وہ طواف کا اچھا وقت جو ہے وہ کون سا ہے، یعنی رات کا وقت ہے کہ رات کے وقت وہ جا کر طواف کریں، اور جتنے طواف کر سکیں، کیونکہ رات کو ایک تو نمازیں بار بار نہیں ہوتی، دوسرے یہ ہے کہ اتنی رش بھی نہیں ہوتی، تو رات میں ان کے لیے کیا ہے آسانی ہے۔ دوسرا اپنے پردے کا خاص اہتمام کریں کہ اپنے آپ کو بے حیائی کے کاموں سے اور زیب و زینت اور اس طرح کی چیزوں سے وہاں پر اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ جو آپ نفلی طواف کرتے ہیں تو نفلی طواف کے بعد سعی بھی نہیں، اور جب سعی نہیں تو پھر رمل اور استباء بھی نہیں، کیونکہ رمل اور استباء ہر اس طواف میں ہوتا ہے جس کے بعد سعی ہو۔ آپ نفلی عمرے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اپنے لیے کریں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کریں، اپنے جس رشتہ دار کے لیے آپ کرنا چاہیں، والدین کی طرف سے جس کی طرف سے ادا کرنا چاہیں۔ اگر عمرہ کرنا ہے آپ نے تو ایسا کریں کہ اپنے کمرے میں، ہوٹل میں، وہاں پر غسل وضو کر کے احرام کی چادریں اگر آپ وہیں باندھنا چاہتے ہیں وہیں باندھ لیں، زیادہ آسانی ہوگی۔ اور آپ وہاں سے تنیم یا جعرانہ، یعنی مسجد عائشہ چلا جائیں یا جعرانہ چلا جائیں، وہاں پر جا کر کیا ہے 2 رکعت نفل پڑھ کر عمرے کی نیت کر کے تلبیہ کہہ لیں، اور آ کر عمرہ جیسے پہلے طریقہ بتایا کہ عمرہ آ کر اس طرح کر لیں۔ اور ایک بات یہ بھی بہت ضروری ہے یاد رکھنی کہ اگر آپ حج قران کر رہے ہیں تو پہلے والے عمرے کے علاوہ حج سے پہلے اور عمرے نہیں کر سکتے، یعنی حج قران والا وہ جو عمرہ حج قران کا ہوگا، پہلے عمرہ اور پھر حج، بس وہی ایک عمرہ کر سکتے ہیں حج سے پہلے، اس کے علاوہ اور عمرے نہیں کر سکتا، کیونکہ اس سے احرام پر احرام وہ لازم آئے گا جو کہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، حج کے بعد اگر حج قران کرنے والا یا حج افراد والا وہ عمرہ کرنا چاہیں تو پھر حج کے بعد کیا ہے وہ اور عمرے بھی کر سکتے ہیں جب انہوں نے یہ والا احرام کھول دیا۔ تو اس لیے کیا ہے کہ بھائی اللہ کا ذکر کرے، درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کرے، ہر آدمی کوشش کرے کہ قرآن پاک میں وہاں پر مکمل کروں، اور زیادہ سے زیادہ وقت کیا مسجد حرام میں گزاریں، اپنے آپ کو جو ہے غیبت، بدگمانی، چغل خوری، بد نظری، لڑائی جھگڑے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، سستی سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، جتنی بھی برائی کی چیزیں ہیں، حرام چیزیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں، زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی کوشش کریں کہ حرم کے اندر ایک نیکی جو ہے اس کا جیسے بہت بڑا ثواب ہے، ایک مطلب لاکھوں کے حساب سے ہیں، تو اسی طرح کیا گناہ بھی بہت سخت ہے۔ اور اگر وہاں پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے اور دل پر مہر لگا دی اور دل کو کیا کر دیا، سخت کر دیا، پتھر بنا دیا، تو پھر ساری زندگی وہ لوگ ٹھیک نہیں ہو سکتے، وہ پھر وہاں پر سے بھی دھتکارے ہوئے آتے ہیں۔ اس لیے کیا کریں، روزانہ رات کو سوتے وقت اپنا احتساب کریں، بیٹھ جائیں کہ آج میں نے کیا کام اچھا کیا، کیا غلط کیا ہے، کیا کچھ مجھے کرنا چاہیے تھا اور کیا کرنا تھا، تو یہ کیا ساری ترتیب بنا کر پھر دوسرے دن کے لیے جو اپنا ٹائم ٹیبل ہے اس کے مطابق اپنے وقت کو ترتیب دیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نیکی کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر برائی کے کام، سستی سے اور غلط سے اللہ تعالیٰ آپ سب کی، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ والسلام۔